بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، معذرت ہے ذرا تھوڑا سا ماحول کے مطابق گلا بھی خراب ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے اس فیصلے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے جس کے مطابق نواز شریف صاحب کو دوبارہ نااہل قرار کیا گیا تھا، اور سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ ایک آدمی کے لیے قانون سازی عدالت کو آنکھیں دکھانے کے مترادف ہے، آئین کو بائی پاس نہیں کیا جا سکتا۔ سینٹ میں الیکشن کی تیاریاں، کل صبح الیکشن ہو رہا ہے اور 52 سینیٹرز چنے جائیں گے۔ کون بیچے گا اور کون خریدے گا کل سامنے آ جائے گا۔ نہال ہاشمی کی نااہلی، ان کی نااہلی کے بعد لاہور میں جو الیکشن ہوا ہے اس کے رزلٹ میں ایک چیز نظر آئی ہے کہ اپوزیشن شاید پنجاب سے ایک سیٹ حاصل کر لے۔ عمران خان کے گھر جو بنی کالا میں ہے اس کا NOC نقشے کی منظوری کا جعلی ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ عمران خان سے جب اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اس کا کیا جواب دیں گے، دیکھتے ہیں۔ شہباز شریف مسلم لیگ نون کے صدر اور نواز شریف تاحیات قائد۔ اب شہباز شریف صاحب نے آتے ہی جو اپنی جنگ چھیڑی ہے وہ عدلیہ سے نہیں، عمران خان سے ہے۔ شام میں اتحادی فوج کی وحشیانہ کارروائیاں، اور روس نے ایک انتہائی مہلک میزائل تیار کر لیا ہے۔ امریکہ کو بتایا ہے کہ ابھی وہ سولو پاور نہیں ہے، یہ ابھی بھی دنیا میں دوسری طاقتیں ہیں۔ بخاری صاحب، آپ سے ریکویسٹ کروں گا، مجھے پتا ہے آپ کا گلا بھی اتنا ہی خراب ہے، ہم دونوں کا ایک ہی حال ہے۔ یہ جو الیکشن کا فیصلہ آیا سر، جس کے اوپر مسلم لیگ نون اتنی ابھی تک مطلب ہے وہ غصے میں ہے، اب وہ اس تفصیلی فیصلے کو کیسے قبول کریں گے سر؟ جی ناظرین، اس سے پہلے کہ اس سوال کا جواب دیا جائے، شہاب الدین کا گلا جو ہے نا بڑا آٹومیٹک ہے۔ یہ ابھی کوئی ڈیلیگیشن آ جائے اس میں ذرا خواتین کی تعداد کافی ہو تو یہ گلا اتنا سروں میں آ جاتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ بس سیاست میں ذرا چونکہ حلق پھاڑ کے بولتے ہیں، کاش کہ میرے ساتھ وہ خاتون بیٹھی ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو جہاں تک سوال کا تعلق ہے، یہ سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ ہے اس حوالے سے کہ کیا ایک نااہل شخص جو ہے وہ پارٹی کا سربراہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ اس تفصیلی فیصلے میں سپریم کورٹ نے، اور خاص طور سے چیف جسٹس صاحب نے، چونکہ انہوں نے لکھا ہے یہ فیصلہ، اپنی رائے کا بھی اظہار کیا ہے اور جس بات پر وہاں کنسنسس ہے اس کی بات بھی کی ہے۔ یہ ایک طرح سے عوامی ووٹ بمقابلہ کا عدالتی فیصلہ جو ہے قسم کی صورتحال یا تو بن گئی ہے یا پھر پاکستان مسلم لیگ نواز نے بنا دی ہے۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے اس لیے کہ نواز شریف جو ہے تسلسل کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کی عزت کی جانی چاہیے، ووٹ کو اہمیت دی جانی چاہیے، اور ووٹ سے جو لوگ منتخب ہو کے اسمبلیوں میں جاتے ہیں ان کو عدالتی فیصلوں کے ذریعے گھروں کو نہیں بھیج دینا چاہیے۔ یہ کم از کم ان کا بیانیہ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو جملہ کہا گیا کہ جی جو قانون سازی ہے عدالت کو آنکھیں دکھانے کے مترادف ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک امپلائیڈ میسج یہ ہے کہ آئندہ بھائی کوئی قانون سازی کرنی ہو تو پہلے ہم سے پوچھ لیا کریں، کیونکہ یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس چیز کو کہیں گے کہ یہ آنکھیں دکھانے کے مترادف ہے یا یہ غیر قانونی بات ہے۔ یہ چلتا رہتا ہے ہر دور میں، اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ سننے کو ملتی رہتی ہیں، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ویلیوز بدل جاتی ہیں، سسٹم بدل جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا محاذ رائی تو پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران بھی سپریم کورٹ کے ساتھ تھی، جس کے نتیجے میں 2 پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کو گھر جانا پڑا تھا۔ وہ اس کا تذکرہ اب کوئی کرتا نہیں ہے، اس کا نام نہیں کوئی لیتا، نہ عمران خان صاحب کو وہ محاذ رائی دکھائی دیتی ہے، نہ شاید ہمارے اعلیٰ عدلیہ کے جو جسٹسز ہیں ان کو شاید وہ یاد ہے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ کرپشن کے حوالے سے ایک خط نہ لکھے جانے کی صورت میں ایک یوسف رضا گیلانی صاحب گئے تھے گھر، اور پھر جو RPPs جو لگائی گئی تھی یا IPPs جو تھی، اور کرکرے جہاز جو آیا تھا اس کے حوالے سے پرویز مشرف صاحب گھر گئے تھے۔ تو یہ نئی بات نہیں ہے، یہ نواز شریف صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے ساتھ ایکسکلوسیولی یہ ہو رہا ہے، یہ پہلے 2 پرائم منسٹر کے ساتھ ہو چکا ہے، اس سے پہلے 14 پرائم منسٹرز کے ساتھ ہو چکا ہے، چونکہ وہ بھی کسی نہ کسی بہانے یا نکال دیے گئے یا استعفیٰ لے لیا، پھانسی چڑھ گئے وغیرہ وغیرہ۔ تو ہسٹری جو ہے وہ پرائم منسٹرز کے اعتبار سے ہماری بڑی عجیب و غریب ہے۔ لیکن اب سوائے اس کے کہ اس فیصلے کو اب چونکہ تسلیم کیا جانا چاہیے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اعلیٰ عدلیہ ہے، کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس فیصلے کو آپ اب مزید چیلنج کر سکیں۔ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں ایک جملہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا، ایک وضاحت ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہر وزیر اعظم نے اپنا ٹینیور پورا نہیں کیا،
تو ایک بات یاد رہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو کسی نے الیکشن کرانے پر مجبور نہیں کیا تھا، یہ ان کا از خود فیصلہ تھا کہ الیکشن کرائیں گے۔ وہ ایک الگ بات ہے بعد میں کیا ہوا، انہوں نے وہ الیکشن خود کرائے تھے۔ جی بخاری صاحب، ہاں ایک بات آپ بھول گئے ہیں، اس کے پیچھے پی این اے کی بہت بڑی کیمپین تھی، وہ بعد میں آئی۔ پی این اے کی کیمپین کے حوالے سے میں 13 نشستوں کے اوپر جھگڑا تھا، اس کے بعد مجبور اس لیے ہونا پڑا کہ اس وقت کی پی این اے کی موومنٹ کو بھی کس کی سپورٹ حاصل تھی، کون اس کے پیچھے تھا، کون اس کی پلاننگ کر رہا تھا، یہ ماضی ہے، وقت گزر گیا ہے، اس کے اوپر بات کرنے کا اب شاید کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اس وقت کے لوگ جو تھے، جو جرنلزم میں تھے، ان کو یہ یاد ہے اچھی طرح سے کہ اس وقت بھی کیا ہوا تھا، پھر اس کے بعد آئی جے آئی بنی تھی۔ اور شعیب الدین کے بارے میں یہ ایک بہت مزے کی بات ہے کہ وہ آف سکرین ہوں تو ان کا جوش و جذبہ جو ہے وہ تھوڑا اور ہو جاتا ہے، جب سکرین پہ آ جاتے ہیں تو ہم ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن ان کے پورے نہیں آ سکتے۔ تو آئی جی آئی اور پی این اے کے بارے میں شہاب الدین کی سوچ، اس کی فلسفی کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے۔ آئی جی آئی بنا کے اس ملک کی تمام وہ جو دائیں بازو کی جماعتیں، حقیقی دائیں بازو کی جماعتیں کہلاتی تھی، ان کو تو ختم کر دیا گیا۔ قبلہ یہ وہ سارا ووٹ مسلم لیگ نون ڈکار گئی، ہضم کر لیا۔ بالکل درست بات آپ کی، لیکن یہ بھی تو بتائیں ناظرین کو کہ وہ بنائی کس نے تھی آئی جے آئی؟ آئی ایس آئی نے۔ تو کہیں نا میری جان، میں کب کہا ہے، میں کب چوکا ہوں؟ کون ہے آئی ایس آئی؟ یہ کچھ سیاسی جماعت کا نام ہے یا کیا ہے؟ سر دیکھیں، یہ بنائی اس لیے گئی تھی کہ جناب نواز شریف صاحب اس وقت ضیاء الحق کے بہت خوبصورت نیک پیش کردہ تھے، ان کو بنانے کے لیے، آگے لانے کے لیے شہاب الدین جو آفیشل سٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر وہ یہ ہے کہ چونکہ بے نظیر صاحبہ امریکہ کے دورے کے دوران بہت سی کمٹمنٹ کر کے آئی تھی پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے کہ اس کو رول بیک کریں گی، اس کو فریز کریں گی، لہذا فوج نے اور آئی ایس آئی نے سمجھا کہ اس کے لیے ان کو کرٹیل کرنا بہت ضروری ہے۔ لیٹ اس ناٹ گڈمنٹ یہ کسی نے بھی کبھی آ کے کہیں تحریری یا کچھ شکل میں کلیم نہیں کیا۔ یہ میرے خیال سے یہ باتیں ہیں سر، حمید گل صاحب بہت کچھ فرمایا کرتے تھے اس بارے میں۔ اسلم بیگ صاحب نے بھی یہ باتیں کہی ہیں، اور حمید گل بھی کوئی فورنر نہیں تھا، وہ اسی فوج کا ایک لیفٹیننٹ جنرل تھا، 3 اسٹار جنرل۔ اینی وے، یہ چونکہ ماضی ہے، اس کو خریدنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ طے ہے شعیب الدین کہ یہ عدالت سے محاذ رائی، چاہے پاکستان مسلم لیگ کی ہو، چاہے پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے کسی کی ذاتی ہو، یہ ہمارے ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ جو عدلیہ ہے اس کا احترام، اس کا آنر اگر مینٹین نہیں رہے گا، معاشرہ کہیں جا ہی نہیں سکتا، غرق ہو جائے گا معاشرہ۔ بخاری صاحب، اس حکومت کے، اس نظام کے، اس مملکت کے مختلف پہلو ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں، انہی کے اوپر یہ چھت قائم ہے ساری۔ آپ خود دھکا دے کے ایک پہ ایک تھا اس ستون کو کمزور کر رہے ہیں۔ یہاں بھی تھوڑا سا مجھے آپ سے اختلاف اس لیے ہے کہ صرف نون لیگ نے سپریم کورٹ کو انڈرمائن کرنے کی کوشش نہیں کی، آپ کے بہت ہی چہیتے، آپ کے بہت فیورٹ عمران خان صاحب جو ہیں، ان کا رویہ بھی سپریم کورٹ کے بارے میں کیا رہا ہے کہ وہ وہاں پیش نہیں ہوئے، انہوں نے ججوں کے بارے میں کیا کیا زبان استعمال کی۔ یہ موقع نہیں ہے اس کی بات کرنے کا، لیکن چونکہ اب یہ فیصلہ آیا، اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، تو یہ ریفرنسز جو ہیں شہاب الدین یہ آتے رہیں گے، یہ لوگ بھی جانتے ہیں، لوگوں کی میموری میں ابھی سب کچھ جو ہے وہ فریش ہے۔ میرے خیال سے اس فیصلے کے اوپر زیادہ وقت گزارنے کے میرا خیال ہے وہ نہیں، ان کا ایک جملہ جو ہے نا، پپٹ ماسٹر، یعنی کہ کٹ پتلی نچانے والا، یہ الفاظ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر کٹ پتلیاں ہیں جو نواز شریف کے کہنے پہ ناچ رہی ہیں۔ نہیں، یہ آپ کی انٹرپریشن ہے۔ کٹ پتلیاں اور نچانے والا جو ہے یہ کس کے حوالے سے کہا جاتا ہے؟ میرے خیال سے میں اور آپ دونوں یہ معاملہ جو ہے اپنے ناظرین پہ چھوڑ دیتے ہیں، ان کی وزڈم جو ہے وہ ان کو بہتر بتائے گی کہ کس کی طرف اشارہ ہے۔ جی چلیں بچہ، پھر اگلا ایشو جو ہے ہمارا وہ صبح ہونے والے وہ الیکشن ہیں جس میں ایوان بالا یعنی سینٹ کے 52 سیٹوں پر امیدوار جو کھڑے ہوئے ہیں، میدان میں ہیں 100 کچھ، ان کا چناؤ کیا جائے گا۔ اب پیپلز پارٹی آپ کو پتا ہے کہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ جو اپنی سینٹ میں اس کی 25 سیٹیں ہیں، 26 مسلم لیگ نون کی ہیں، وہ اپنی برقرار رکھے گی۔ یہ کیسے ممکن ہے بخاری صاحب؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ جب ہم سینٹ کے الیکشن کی جو کہ اب کل ہونے جا رہے ہیں بات کرتے ہیں، تو اس کے اوپر آغاز ہونے والی کنٹروورسی جو ہے وہ کو کم از کم 1.5 سال پرانی ہے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، میں حوالے دے سکتا ہوں جب یہ کہا گیا کہ کوشش کی جائے گی کہ نون لیگ وہاں پر اپنی اکثریت حاصل نہ کر سکے۔ نہ صرف یہ
بلکہ اس کے لیے مختلف ہیلے بہانے تلاش کرنے کی کوشش کی گئی، اور جس کی بڑے پیمانے پر ابتدا جو ہے بلوچستان، جو بلوچستان کی حکومت کو گرا کے، جس کا دعویٰ ایک پبلک ریلی کے اندر خود آصف زرداری صاحب نے کیا کہ میں نے گرائی ہے اور میں ابھی مزید بھی گراؤں گا، تو اس بات کا ثبوت مل گیا جو 1.5 سال پہلے کہی گئی تھی کہ منورنگ کی جائے گی، چاہے وہ رولنگ ایلیٹ کے لوگوں کو توڑ کے کی جائے، چاہے ان کے منحرف لوگوں کو ساتھ لے کے کی جائے، چاہے ان کے اندر دراڑیں ڈالی جائیں، جو بھی ہیں۔ یہ بات بالکل میرے خیال سے ناظرین آپ بھی سارا اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اکثریت مسلم لیگ نون کو جو ایک نیچرل پروسیس سے ملنے والی تھی، اس کو روکنے کی کوشش کرنے کے اشارے آج کے نہیں ہیں، بہت پرانے ہیں۔ بخاری صاحب، لیکن جو مجھے ایک افسوس ہے کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون نے 298 ووٹ حاصل کیے، نہال ہاشمی کی خالی سیٹ پہ جو کل الیکشن ہوا، 11 ووٹ ان کے ضائع ہوئے۔ لیکن جو مجھے سب سے بڑا افسوس وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو اپنے ووٹرز پہ یقین نہیں، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ ملک وحید جو لاہور سے ایک ایم این اے ہیں، وہ اپنا ووٹ دکھاتے ہوئے پکڑے گئے اور اس پکڑے جانے کے بعد وہ ووٹ کینسل ہوا، اور جو وہاں پہ ہمارے الیکشن کمشنر ہیں صوبائی، انہوں نے کمال یہ کیا کہ انہیں کوئی سزا نہیں دی، جبکہ اس کی سزا ہے 6 ماہ سے 2 سال قید۔ گزارش یہ ہے کہ جہاں تک میتھمیٹک کے سوال کا تعلق ہے، کل کے الیکشن کا اگر میتھمیٹیکل جائزہ لیا جائے تو 312 ووٹ بھگتائے گئے، جن میں سے 12 ووٹ کے 10 ووٹ جو ہیں وہ انویلڈ ہو گئے، 11 انویلڈ ہو گئے، اور 298 جو ہیں آؤٹ آف 312 پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کو ملے، اور اس کے مقابلے میں جماعت اسلامی، قائد اعظم مسلم لیگ کاف اور تحریک انصاف بشمول 4 انڈیپینڈنٹ کے، ان کے کینڈیڈیٹ کو 38 ووٹ ملے ہیں۔ یہ انڈیکیٹر ہے کہ کل کے الیکشن میں پنجاب میں کیا ہونے جا رہا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو عوامل ہیں اس وقت، جو اس پس منظر میں کارگر ہیں یا کہہ لیجئے برسر پیکار ہیں، وہ کوشش کریں گے۔ میں اس میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ جماعت اسلامی کا 1 ووٹ ہے، چاہے آدھا ہے، پارٹی کے 8 ووٹ تو ہے نا۔ ان دونوں نے کل ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا سر۔ یہ 38 ووٹ ہیں مسلم لیگ اپنا پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کاف کے۔ آج پیپلز پارٹی نے بارگین کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر پیپلز پارٹی کل اپوزیشن کے ساتھ مل جاتی ہے تو اپوزیشن 1 سیٹ لے جائے گی جی، بڑے آرام سے۔ دیکھیے پنجاب جیسے صوبے سے اب سارے مل کے 1 سیٹ نکالنے کی توقع رکھتے ہیں، ان کی ووٹ ہی اتنے ہیں سر، ان کے امیدوار ہی اتنے ہیں، ان کے لوگ ہی اتنے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات تو یہی ہے نا کہ جب یہ ووٹ کی صورتحال ہو تو پھر اتنے بڑے نعرے مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نہیں سر، یہ اس ووٹ کا کوئی دیکھیں، وہ کہیں اور کا مسئلہ ہے۔ نہیں اور کا مسئلہ نہیں ہے، بات تو اوورآل سینٹ کے الیکشن سر وہ فاٹا اور بلوچستان ہے سر، کریکٹ۔ وہاں تو جو جمعہ بازار لگا ہوا ہے اس کے اوپر تو بات کریں گے، ابھی اس کا موقع آنے دیں، لیکن اوورآل تو الیکشن سینٹ کا ہے نا، وہ چاہے اے جگہ سے ہو، بی جگہ سے ہو، سی سے ہو، ڈی سے ہو، الٹیمیٹ ریزلٹ تو نکلے گا نا کہ کون کتنی سیٹیں لے گیا۔ سر ہر جگہ سے 12 یہ دیکھیں ٹوٹل 54 ہے نا، 52 ہے جی، اس میں اپنا 2 سیٹیں 4 سیٹیں، 2 سیٹیں آپ کی وہاں سے بھی ہیں فیڈرل سے، 4 سیٹیں آپ کی فاٹا سے ہیں۔ آپ کی اصل مسئلہ دیکھیے وہیں آئے گا جو جا کے بلوچستان میں آئے گا کہ وہاں کون کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب دیکھتے ہیں جی کہ ہمارا یہ جو اگر الیکشن جو ہے یہ جیت جاتی ہے مسلم لیگ نون تو کیا قبل از وقت الیکشن کرائے گی؟ دیکھیے گزارش یہ ہے، 2 باتیں ہو گئی۔ ایک تو یہ کہ وہ جو سازش کہہ لیجئے، پلاننگ کہہ لیجئے، خواہشات کہہ لیجئے تھی کہ سینٹ سے ان کو باہر رکھا جائے گا یا ان کو کم از کم انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جائے گی، وہ ناکام ہو گئی۔ اس سب کچھ کے باوجود کہ پاکستان مسلم لیگ کا کینڈیڈیٹ جو ہے نا وہ پارٹی کا نام استعمال کر سکا، اس کی آئیڈینٹی چھین لی گئی۔ یہ دعوے ہیں تمام تر چیزوں سے ڈپرائیو کرنے کے باوجود اگر پی ایم ایل این کی پرفارمنس یہ ہے کہ 311 بندے ان کے آؤٹ آف 312 ووٹ کے لیے پہنچ جاتے ہیں تو کل کے الیکشن کا رزلٹ تو آلموسٹ سامنے ہے۔ بخاری صاحب آج بھی ایک ایم این اے چلا گیا فیصل آباد سے، اور جنوبی پنجاب میں 5 افراد کے بارے میں یہ خبریں چل رہی ہیں
کہ وہ پی ٹی آئی میں جانے کو تیار ہیں، اور ابھی حکومت کا وقت آخر نہیں آیا ہے، ابھی یہ حکومت رخصت نہیں ہوئی ہے۔ اگر ان حالات میں آپ یہ کہتے ہیں کہ سب اچھا ہے اگر تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر تو آپ کا خیال یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ سے مستعار لیے گئے لوگوں سے جو تحریک انصاف ہے وہ یہ الیکشن جیتے مسلم گی، لیگ کے لوگ نہیں تھے، یہ تو پی پھر ایم تو ایل آپ کیو کے لوگ ہیں پھر سر۔ تو میں آپ کو الیکشن کا رزلٹ آج بتانے جا یہ رہا ہوں۔ پی ایم ایل کیو کے وہ لوگ ہیں میں جو کہہ رہا ہوں مسلم لیگ جس نون کے نے بھی لیے تھے، اگر تحریک انصاف کو آج بھی کھڑے کرنے کے لیے کینڈیڈیٹ دوسری پارٹیوں سے لینے ہیں تو انہوں نے 5 سال کیا جھک ماری ہے، اس کا فیصلہ بھی سارے الیکٹیبل کس کا نام ہے؟ او بھائی، آپ کا دیہات اور شہروں کی الگ انقلاب چیز ہے۔ لانے والی پارٹیاں الیکٹیبلز کے پیچھے آپ نہیں بھول جاتی۔ جائیں 1970 کا الیکشن کوئی ہوگا پاکستان میں دوبارہ، وہ ایک ہی تھا، تبھی ختم ہو گیا۔ بس پھر انقلاب بھی اسی طرح سے ہی آئے گا، اس لیے کہ اشرف سونا جو خود سے الیکٹیبل تھے وہ جا کے کیا ہوا اوکاڑا میں ان کے ساتھ، وہ ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور ایک وہی نہیں بہت سارے مستعار لیے گئے لوگ جو ہیں وہ بائی الیکشنز آ رہے ہیں۔ یہ بائی الیکشن نہیں ہے، بائی الیکشن سرکاری کینڈیڈیٹ جیتتا ہے، لوگوں کو پتا کہ کہاں سے روٹی ملنی ہے، کہاں سے انصاف ملنا ہے، کہاں سے تھانہ ملنا ہے۔ میرا ایشو یہ ہے کہ اگر ان تمام تر کوششوں کے باوجود یہ صورتحال اور منظرنامہ ہمارے سامنے ہے تو کوئی بہت زیادہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ کوئی انقلاب آنے جا رہا ہے جس نئے پاکستان کی کون کہہ رہا ہے انقلاب آ رہا ہے؟ آپ کا لیڈر ہی کہتا ہے۔ اگر تو احتساب ہی شروع ہو جائے تو یہ انقلاب ہے پاکستان میں۔ آپ کا لیڈر کہتا ہے، اور سر احتساب شروع ہونا پاکستان میں انقلاب کہ ٹارگیٹڈ ہو، ایک ہی پارٹی کا ہو، باقی سارے فرشتے ہیں جتنی بھی پارٹیاں ہیں۔ حضرت عمر سے پوچھا گیا تھا چادر کیوں ہے، کسی اپوزیشن کے کسی بندے سے نہیں پوچھا جاتا، حکمران سے سوال ہوتا ہے۔ اللہ کے واسطے شہاب الدین، اللہ کے واسطے ان اعلیٰ ہستیوں کے ساتھ مت میں اعلیٰ ہستیوں سے نہیں ملا رہا، کہ مثال دے رہا ہوں کہ ہمارا مذہب ہے یہ۔ ابھی جمہوریت میں ہر حکمران جواب دہ ہوتا ہے، ایسے نہیں ہے سر۔ گزارش یہ ہے کہ اگر تو میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں شہاب الدین، اس کو آپ ٹھنڈے دل سے سنیں، جو مائیگریٹری برڈ جاتے ہیں نا دوسری پارٹیوں میں، وہ پارٹیوں کو الیکشن نہیں جتایا کرتے۔ آپ خدا کے واسطے اس مائنڈ سیٹ سے باہر آئیں۔ بخاری صاحب، آپ کو پاکستان کے شہروں اور دیہات کی مینٹیلٹی کو رکھ کے الیکشن لڑنا ہوتا ہے۔ دیہات میں 2 ہی امیدوار ہوتے ہیں الیکٹیبلز، ایک کے 50 ہے، ایک کے 40 ہے۔ وہ جس جماعت کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہ دیکھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ امید ہے ایسے الیکشن ہے یہ غلطی کی اور پی ٹی آئی نے 2013 میں، اور بری طرح پٹی پھر۔ یہ مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے یہ کہ this experiment is not going to pay off either۔ وجہ اس کی ہے، میری گزارش سن لیں پہلے، مجھے بھی موقع دینا تھوڑا سا بولنے کا۔ جو پارٹی کی فلسفی کے پچھلے 4.5 سال تک مخالف رہے ہیں، جنہوں نے نام لے لے کے عمران خان صاحب کے بارے میں تبرہ بازی کی ہوئی ہے، وہ جا کے اب وہاں ان کی پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن جیتیں گے۔ رک جائیں، سن تو لینا۔ اس لیے کہ پارٹی کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اس مائیگریٹری پروازوں کے کتنے خلاف ہیں، آپ کو شعیب اس کا ادراک ہونا چاہیے۔ جو پارٹی کے اندر بیٹھے ہیں ان میں سے کتنے الیکٹ ہونے کے قابل ہیں، تو پھر یہ بھی ان کو ادراک ہونا تو چاہیے۔ پھر رکھا کائے کے لیے پارٹی میں انہیں دفع سر وہ کرنا ان پارٹی کو۔ میں ہیں، پارٹی کا حصہ ہے۔ اگر آپ ان کو موقع نہیں دیں گے وہ آپ کی پارٹی کے ساتھ وفا نہیں کریں گے، یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ چلیں یہ تو دیکھ لیں گے، مجھے یہ بتائیے کہ کل کا رزلٹ کیا ہوگا؟ پنجاب تو کلیئر ہے، 1 سیٹ جائے گی یا نہیں جائے گی؟ شہاب الدین دیکھو، فاٹا جائے گا یا کیا ہوگا؟ دیکھیں میں اور آپ تو چونکہ کینڈیڈیٹ نہیں ہے، اس لیے ہمیں ذرا تھوڑا کھلے دل سے ادراک کر کے صورتحال کا بات کرنی چاہیے۔ میرے خیال سے گراؤنڈ ریئلٹیز، نمبر آف ووٹس پی ایم ایل این کے پاس کافی ہیں۔ میرا خیال سے وہ اپنی میجورٹی سینٹ میں بنانے کی پوزیشن میں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بن جائے گی، میں یہ نہیں کہہ رہا ابھی تو نہیں ہے، ابھی تو 26 ہے اس کے، وہ ان کے 27 ایک بھی چاہے زیادہ ہو، ایک زیادہ ہے نا ابھی، نہیں ان کا زیادہ ہے، نون کا زیادہ ہے۔ اگر یہ الیکشن نون لیگ جیتے گی، اس کے 2018 کے الیکشن پر کیا اثرات ہوں گے شعیب الدین، دل میں آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ سر سینٹ کا الیکشن ہے اور ووٹ دینا ہے ان لوگوں نے جو پہلے ہی جیتے وہاں بیٹھے ہیں۔ یہ پبلک کا کوئی تعلق نہیں ہے، عوامی سینٹیمنٹ، عوامی ووٹ وہ 2018 کا عام انتخاب میں آئے گا۔ یہ الیکشن ان کا ہے جو یا پارٹی کے پابند ہیں یا پیسے کے پابند ہیں، یہ آپ دیکھ لیں۔
میرا خیال ہے دیکھ لیں گے, زیادہ وقت نہیں ہے اب تو, گھنٹوں میں ٹائم رہ گیا, دنوں میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے ناظرین, یہ تو کل اس وقت جب ہم بیٹھے ہو رہے ہوں گے تو کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. کل صبح آپ اٹھیں گے تو آپ کے سامنے الیکشن ٹی وی اسکرین پہ چل رہا ہوگا. فی الحال ہم چلتے ہیں ایک بریک پر. یہ گھر کس کس کے ہیں, کون کون وہاں رہتا ہے؟ عمران خان تو پہاڑی پہ تھوڑا سا اوپر رہتے ہیں, کچھ ایسے طاقتور لوگ بھی ہیں جن کے گھر بالکل راول جھیل کے ساتھ ہیں, اور ان کے گھروں کا فضلہ بھی اس جھیل میں جاتا ہے جہاں سے پنڈی کے شہریوں کو پینے کا پانی جاتا ہے. اس حوالے سے یہ کیس چل رہا ہے آج کے سپریم کورٹ میں. اور بھائی صاحب, یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے, آپ کے خیال میں کیا کچھ قانون سازی ہو سکے گی؟ کیا کچھ چیزیں کہیں پہ سیدھی ہو سکے گی زمین پہ؟ شہاب الدین, دو باتیں اس حوالے سے عرض کرنا بہت ضروری ہیں. آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب عدالت میں گئے تھے سپریم کورٹ میں یہ مدعا لے کے کہ بنی گالہ کے کچھ گھر جو ہیں, کچھ یا بہت سے گھر جو ہیں, ان کے نہ نقشے ہیں ٹھیک, نہ ان کی منظوری ہے, غیر قانونی طور پہ وہ بن گئے ہوئے ہیں, غیر قانونی طور پہ پانی جو ہے اور فضلہ جو ہے وہ راول لیک میں جا رہا ہے. بہت اچھی وہ ان کی کوشش تھی, لگا کہ شاید وہ اس علاقے کے یہ جو غیر قانونی اقدامات ہیں ان کو کالعدم کرانا دینا چاہتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے. پتہ چلا خود موصوف کا اپنا گھر جو ہے اس کا NOC جعلی ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ موصوف کو کون پوچھنے جا رہا ہے کہ بھائی صاحب یہ جو سب سے بڑی لا قانونیت ہے کہ بنیاد ہی غلط ہے آپ کے گھر کی, آپ کا کوئی NOC نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا قانون کے رکھوالے, کیا قانون کے محافظ, ان کو بھی پوچھیں گے کہ بھائی صاحب ذرا ادھر آئیے, یہ جو اتنا بڑا محل آپ وائٹ پیلس بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا تو جعلی نقشہ بھی پاس نہیں ہوا, آپ کا تو NOC بھی بالکل جعلی ہے, آپ نے فیک ڈاکومنٹس دیے ہیں, کیا اس کے بعد آپ صادق اور امین رہتے ہیں؟ کیا آپ کا یہ محل جو ہے یہ لیگل ہے؟ یہ شاید آپ غصہ آ رہا ہے میرے خیال سے. نہیں, مجھے غصہ کیوں آئے گا؟ اگر کسی نے غلط کام کیا ہے تو اسے سزا بھگتنی چاہیے بلا امتیاز. میں بڑا کلیئر ہوں اس بارے میں, آپ جانتے ہیں. مجھے یہ چونکہ میں مسلم لیگ نون کے کچھ غلط کاموں پہ بات کرتا ہوں, اس لیے آپ نے اور کچھ دوستوں نے یہ سمجھ لیا کہ مسلم لیگ نون کے خلاف ہوں. میں بڑا واضح ہوں کہ کسی جرنلسٹ کا کسی سے تعلق نہیں ہونا چاہتے ہوں. میں نے کبھی نہیں کہا خلاف ہے, 35 سال تک ووٹ دیا آپ نے اس پارٹی کو. بھائی صاحب تو آپ کیسے خلاف ہو سکتے ہیں؟ معافی مانگتا ہوں بھائی, غلطی ہو گئی, عوام سے معافی مانگ لیتا ہوں. ٹھیک ہے, گھر کو گن پوائنٹ پہ ووٹنگ کرائی. نہیں, میرے گھر والے آخری ووٹ الیکشن میں چلے گئے تھے. چلیں, یہ تو ذاتی باتیں ہیں, یہ تو مزہ کرنے کے لیے ہم تھوڑی بہت گفتگو اس طرح کر لیتے ہیں. یہ تو مجھے ایک چیز بہت صاحب سمجھ نہیں آ رہی. جی, 2001 میں ایک نیا قانون آتا ہے اور وہ نیا قانون لوکل گورنمنٹ کا نافذ ہو جاتا ہے. اس قانون کے نفاذ کے بعد یہ نقشے یونین کونسل کی منظوری کے محتاج نہیں ہیں. یونین کونسل کو یہ اختیار ختم کر دیا جاتا ہے کہ وہ نقشے پاس کرے گی. یہ پچھلے سسٹم میں تھا جو کہ ضیاء الحق کا بنایا ہوا تھا, اور یہ اختیار مکمل طور پہ ضلع کونسلوں کو اور ٹاؤن کونسلوں کو دیا گیا تھا. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی, یہ یونین کونسل کے جن سیکٹری صاحب کا حوالہ دیا گیا ہے, سپریم کورٹ کو چاہیے ان سے بھی پوچھے کہ کیا تمہارے پاس اختیار تھا 13 صفحات پر یہ رپورٹ جو ہے, میں تو آپ کو قانون بتا رہا ہوں سر. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر صاحب کی یہ رپورٹ ہے. انہوں نے کہا کہ وہ 2003 میں اس علاقے میں سیکٹری تعینات تھے. نہیں, 12 قوموں میں سیکٹری تعینات لکھا ہوا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں سر, ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کہاں تعینات ہوگا؟ نہیں, کہ پریس کونسل 12 قوموں کے سابق ڈیٹ سیکٹری محمد عمر نے اپنے بیان میں کہا. کریکٹ, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں سیکٹری تعینات تھا 12 قوموں میں, میرے پورے ٹینیور میں کوئی نقشہ جو ہے پاس نہیں کیا گیا بنی گالہ کے عمران خان صاحب کے اس گھر. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس کے پاس اختیار ہی نہیں تھا. یہ اختیار اس کا نہیں ہے. تو یہ اسلام آباد کے شہری جو ہیں, ان کا اختیار اسلام آباد کی بڑی کونسل کے پاس تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اسلام آباد شہر کا حصہ نہیں ہے بنی گالہ. بنی گالہ از آؤٹ سائڈ اسلام آباد. سر, وہ ضلع کونسل کا حصہ ہے, پنڈی کا حصہ ہے, کسی ٹاؤن کا کسی کا حصہ تو ہے سر. دیکھیے نا, گزارش یہ ہے کہ اگر نواز شریف کو, شہباز شریف کو اپنے ہر اقدام کا جواب دینا پڑ رہا ہے تو یہ جواب دینا چاہیے. اسپرٹ کے ساتھ عمران خان صاحب کو بھی
عدالت میں آ کے اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے. سر میرا خیال اگر وہ اگلی پیشی پہ خود نہیں آئے تو انہیں بلا لیا جائے گا. ہاں بلا لیا جانا چاہیے. آپ یہ کہیں کہ اگر وہ نہ آئیں تو انہیں زبردستی بلایا جائے کہ بھائی یہ وضاحت کر دو تھوڑی سی. عدالت نے ایک اپنا کمیشن مقرر کر دیا ہے, وہ سردار اسلم ہے, اور عدالت نے جو اسلام آباد کے منسٹر ہیں, جو پورے اسلام آباد کے ذمہ دار ہیں, منسٹر کیڈ طارق فضل, ان سے بھی کہا ہے کہ ہم آپ کو سنتے ہیں, آپ ذرا یہاں ہمیں بھی جواب. ایک اچھی بات جو اس پورے قصیے میں مجھے لگی وہ یہ کہ نواز شریف کا جو بیان ہے کہ بھائی جب انہیں بتایا گیا کہ جناب یہ دیکھیں ان کا تو این او سی نہیں ہے, تو انہوں نے کہا بھائی میں کوئی بیان نہیں دے سکتا جب تک مجھے حقائق پتہ نہ ہوں. اگر مجھے حقائق کا علم ہو گیا پھر میں اس پہ بات کروں گا. شعیب الدین نے میرے کمرے میں بیٹھ کے اس اقدام کی جتنی تعریف کی تھی, کاش میرے پاس اس وقت ریکارڈر ہوتا, میں آپ کو سنوا سکتا کہ انہوں نے کہا مزہ آیا نا اس بات کا. تو یہ اچھی بات ہے. اگر آپ پازیٹیو سیاست کرتے ہیں تو اس کی تعریف ہونی چاہیے, اگر نیگیٹو کرتے ہیں تو اسے غلط کہنا چاہیے. نہیں میں اس کو الٹ کہوں گا, پازیٹیو والے کی بھی تعریف ہونی چاہیے اور نیگیٹو کرنے والوں کے اوپر لعن طعن ہونی چاہیے. دونوں چیزیں ہونی چاہیے, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ہوتی ہیں سر. اب وہ تو اپنے عمران خان صاحب کے بارے میں مسلسل شہباز شریف صاحب جھوٹا 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 کہے جا رہے ہیں, اور ساتھ اور نیب جو ہے وہ نیب جب کچھ کرنے لگتی ہے تو ساتھ ہی شہباز شریف صاحب اس کو بھی جھوٹا قرار دے. وہ نیب کو جھوٹا بعد میں کہتے ہیں, وہ پہلے خان صاحب کو جھوٹا کہہ رہے ہیں اور چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ میرے خلاف کرپشن لے کے آئیے, میں سیاست چھوڑ کے گھر چلا جاؤں گا. اور سپریم کورٹ سے تقاضا کر رہے ہیں کہ اگر یہ جھوٹ بول رہے ہوں اور ثابت نہ کر سکے تو پھر انہیں گھر بھیج دیں. بلکہ انہوں نے تو حجرہ شاہ مقیم جانے کا مشورہ بھی دیا, آپ اس پر مسکرائے تھے. نہیں, میرا خیال ہے عمران خان بھی اس عمر میں سسرال میں رہتے کیا اچھے لگے گا سر. یہ بات تو اس حد تک تو میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. لیکن ناظرین, اس وقت ہم نے یہ موضوع چھیڑا اس لیے ہے کہ قانون کا احترام ہر شخص کی طرف سے کیا جانا چاہیے. جو لا قانونیت یا کوئی ایسا اقدام جو غیر قانونی ہے اس کی ریمیڈیز ہمیشہ سے موجود ہوتی ہیں. اگر کوئی نقشہ این او سی ٹائم سے پاس نہیں کرایا گیا اس کا جرمانہ ہو سکتا ہے, اس کو آپ کر سکتے ہیں. اور اس کو اسی حد تک رہنا چاہیے, اس کو اتنا گھسیٹ کے ان ہائٹس پر نہیں لے جانا چاہیے جہاں یہ ذاتی مخاصمت میں بدل جائے. اس کے لیے تو میں, شہاب الدین بھی میرے ساتھ ہے میرے خیال سے اس معاملے میں, کہ irregularities کو آپ ٹھیک کر لیجئے اور آپ یا معذرت کر لیجئے کہ جی ٹائم سے نہیں ہو سکا, لیکن اس کو کروا لیجئے, اس کو سیاسی رنگ دے کے اس میں گند نہ ڈالیں. وائر صاحب کراچی میں سپریم کورٹ نے ایک بہت اچھا فیصلہ کیا. انہوں نے کہا جو بھی شادی گھر عوام کی جگہ پہ بنے ہیں, پارکوں پہ بنے ہیں, سرکاری جگہ پہ بنے ہیں غیر قانونی طور پر, سب کو گرانا چاہیے. مجھے بڑی خوشی ہوئی, لیکن جناب وہ مہم رک گئی. بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو اچھی چیزیں یہ بھی جاری رہنی چاہیے. سر لاہور کے اندر اب شادی ہال 4 کنال پہ ہو سکتا ہے. آپ چلیں میرے ساتھ, ابھی پچھلے سال 4 شادی گھر ہرباز پورے بن گئے جن کے پاس سنگل کار کی پارکنگ نہیں ہے. سر یہ کون ان کو روکے گا؟ شہاب الدین, میرا یہ ہر جگہ ہے سر, یہ خلاف ورزی. میں آپ کے بالکل ساتھ ہوں. میرا اختلاف صرف اس بات پہ ہے کہ یہ وہ کام ہیں جو حکومت وقت کو کرنے چاہیے. ان کی جو فیلنگ ہے اس پر شرمندگی بھی ہونی چاہیے ان کو. سر کاش آپ ٹاؤن پلانرز اور یہ ریگولیشن آفیسرز لاہور کے ان کی جائیدادوں کو آپ نکلوا لیں, آپ بڑے بڑے افسروں کو بھول جائیں گے. یہ پلازے لاہور میں جو بنے ہیں جن کی نہ ایک سنگل موٹر سائیکل کی پارکنگ نہیں ہے, 9 منزلہ پلازہ ہے, بتائیے وہ کس قانون کے تحت ہے سر؟ یہ سب پہ چلنا چاہیے چھوڑا. مجھے ناظرین آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ان ایشوز کے اوپر شہاب الدین کے بارے میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. وہ اس کے اوپر لکھتے بھی رہتے ہیں اور چیخنا چلانا تو ان کا ہم برداشت کرتے ہیں نا, کاش وہ آپ شیئر کر سکتے. اس کی مجھے بہت خوشی ہے کہ انہوں نے ان سیوک پرابلمز کے اوپر ہمیشہ بہت ہی رسپیکٹیبل سٹینڈ لیا ہے. مگر بات ہو رہی ہے حکومت کی فیلنگز کی, کہ جو کام حکومت کو کرنے چاہیے وہ اب عدالتوں کو کرنے پڑ رہے ہیں. اس پر تو بہت کرٹیسزم ہے کہ عدالت جو چیف جسٹس صاحب ہیں جی وہ ہسپتالوں میں جا رہے ہیں جی, وہ صاف پانی کی بات. ابے خدا کے واسطے کبھی یہ بھی تو سوچو, یہ کام تو تمہارے تھے, تم نے کیوں نہیں کیے؟ یہ ابھی کل ایک خبر چل رہی تھی بخاری صاحب کہ 10 ارب روپیہ صاف پانی کا نکال کے پھر سڑکوں کے لیے دے دیا. مجھے بتائیں اس سارے برے حالات میں جب پتہ چل رہا ہے کہ ہیپیٹائٹس سی بدترین پھیل رہا ہے پنجاب میں, آپ پھر بھی وہیں آپ ان سڑکوں پہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں تو حیران رہ ہسپتال گیا, جاتے لوگ جاتے دیکھنا چاہتے ہیں. میں تو حیران رہ گیا یہ جان کے کہ 56% پانی میں سینکیا پی رہے ہیں ہم روز.
لاہور کے شہری سینکھیاں پی رہے ہیں خدا کے واسطے. اس کی وجہ بتا دوں آپ کو, اس کی وجہ ہے لاہور میں 18 گھنٹے پانی سپلائی کرنا. گورنمنٹ لوگوں کو پانی راشننگ کر کے نہیں دینا چاہتی, آپ نکالے جا رہے ہیں اور نیچے سے سنکھیا نکل رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے. ہم تو بلکہ دعا کرتے ہیں کہ جو انیشیٹو چیف جسٹس صاحب نے لیا ہے اس کو وہ اس کے منطقی انجام تک پہنچا دیں, تاکہ کم از کم پاکستان کے شہر اور خاص طور سے لاہور کے شہری جو ہیں آگے لے کے چلیں. بلکہ میں تو یہ ان کو کم از کم پانی پینے کا تو صاف مل جائے. اچھا, شہباز شریف صاحب نے جو ہر جانے کا پھر کہہ دیا, عمران خان پہلے بھی نہیں دینے کو تیار, آپ کہاں سے دیں گے جی؟ دیکھیے گزارش یہ ہے, وہ چیلنج کر رہے ہیں ان کو ان کے لگائے گئے الزامات کی روشنی میں. عمران خان صاحب عادی ہیں الزام لگا کے پھر اس کے بعد وہ اس کو رسپونڈ بھی نہیں کرتے. یہ ایک دفعہ نہیں ہے, یہ بہت دفعہ ہو چکا ہوا ہے اور کئی دفعہ ابھی اور ہوگا. تو میرے خیال سے اب صبر آ جانا چاہیے چیف منسٹر صاحب کو کہ انہوں نے نہیں جواب دینا بھائی آپ کی کسی بات کا. آپ عدالت تک میں تو لے گئے ہوئے ہیں, حتیٰ عزت کا دعویٰ آپ نے کیا ہوا ہے, 4 مہینے ہو گئے اب تک وہ عدالت میں آ کے جواب تک تو دیا نہیں انہوں نے. نہیں تو بلایا جائے نا, ہاں بلایا وارنٹ جاری کیے جائیں. اگر کوئی نہیں آتا عدالت میں, عدالتیں کیوں نہیں بولتی؟ پھر ایسی باتوں پر بھی بات کرنی چاہیے سر, عدالت کو بلانا چاہیے. میری ذاتی فرمائش پر یہ بات ایک دفعہ اگر آپ اور فرما دیں تو وارنٹ جاری کیے جائیں اگر کوئی نہیں آتا جناب عدالت میں, اور بتائیں. ہاں نہیں یہ بات تو آپ کی بالکل درست ہے. میرے خیال سے اس پر دو رائے نہیں ہے کہ قانون سب کے لیے ایک سا ہونا چاہیے, کوئی فیوریٹ قانون کے نہیں ہونے چاہیے. اچھا, یہ قبلہ شہباز شریف صاحب صدر تو بن گئے ہیں, لیکن سر مجھے وہ بیانیہ نظر نہیں آ رہا جو کہ جناب نواز شریف صاحب اور مریم بی بی کا ہے. وہ تو عدالتوں سے استدعا کر رہے ہیں, عدالتوں کے خلاف تو بات نہیں کر رہے. عدالتوں کے خلاف تو وہ نہال ہاشمی بول رہے ہیں جو 1 مہینہ اندر رہ کے آیا اور لگتا ہے پھر جانے کی تیاری میں ہے. ناظرین آپ دیکھیے شومی قسمت کیا صورتحال ہے کہ اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو اعتراض ہے کیوں نہیں کر رہے ہیں, جب وہ کرتے ہیں تو اعتراض ہے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں. اس خوشی کی بات کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہے کیونکہ نہال ہاشمی پھر تیاری میں لگ رہا ہے. سر دیکھیے گزارش یہ ہے, نہال ہاشمی صاحب نے پہلے بھی غلطی کی تھی, اس کی سزا بھگتی ہے. اگر نہال ہاشمی صاحب جیل بھگت کے آنے کے بعد پھر کچھ ایسا کہہ رہے ہیں جو کہ لگتا ہے کہ کہہ رہے ہیں, تو یہ میرے خیال سے بہت غلط بات ہے. ان کو ادراک ہونا چاہیے کہ اگر الیکٹڈ لیڈرشپ جو سینیٹر رہے ہیں وہ اتنا عرصہ اور جو پارٹی کے اتنے سینئر رہنما ہیں, اگر وہی اعلیٰ عدالتوں کا احترام نہیں کریں گے تو پھر عام شہری جو ہے اس کے نزدیک عدالتوں کا کیا احترام رہ جائے گا. دست بستہ عرض ہے, اگر پارٹی قائد ہی یہ کام کرے گا تو بیچارے چھوٹے چھوٹے کیا کریں گے؟ دیکھیں پھر آپ آدھا گلاس بھرا ہوا کچھ رونا رو رہے ہیں, آدھا گلاس خالی کی بات نہیں کر رہے ہیں. تھوڑا ہی خالی ہے. یہ عدالتوں کا احترام جو ہے یہ صرف ایک ہی شخص پر واجب نہیں ہے, وہ تو چلیے اپنے آپ کو وکٹم قرار دیتا ہے نا, لیکن باقی دوسروں نے کتنی عزت کی ہوئی ہے عدالتوں کی اس کے بارے میں بھی دیکھیں نا. میں اب پھر سر بخاری صاحب میں پھر کہوں گا کہ پھر جو عدالت کا احترام نہیں کرتا ان سب کو بلا کے سزا دینی چاہیے. دیکھیں آپ کو یاد ہونا چاہیے نا, پیپلز پارٹی نے کنگرو کوٹ بھی کہا, چمک پیسے کی بھی کہا, سب کچھ کہا. تو سر لیکن وہ انہوں نے کبھی کہا لیکن اس طریقے سے براہ راست بدتمیزیاں نہیں کی ہیں. بہرحال ناظرین امید رکھتے ہیں کہ یہ بدتمیزیاں اب بند ہو جائیں گی اور کچھ قاعدے قانون پہ چلے گی. کیوں؟ کیونکہ اب صدارت شہباز شریف کے پاس ہے. ناظرین فی الحال تو ایک وقفے کا وقت ہے, تو چلتے ہیں ایک وقفے پر. ناظرین ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی ہے, اب بھی کر رہے ہیں. تکلیف ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی بچے مر رہے ہیں, اور مارنے والا کون ہے؟ روس بھی شامل ہے, امریکہ بھی شامل ہے. پس کون رہا ہے نیچے؟ مسلمان. بخاری صاحب یہ شام میں یہ کب تک جاری رہے گا یہ خون اور آگ کا کھیل؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے تو آپ داد دیں داعش کو تخلیق کرنے والے ممالک کی. نام آپ کے ذہن میں آ گئے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. امریکہ سر, امریکہ اور سعودی عرب جناب دونوں نے مل کے پیسہ اور اسلحہ دیا تھا. مسلمان فوج کھڑی کی تھی مسلمانوں کی تباہی کرنے کے لیے اور سیریا کے اوپر اٹیک ہوا. سرتال پہلے کس نے بنایا تھا؟ القاعدہ جی. دیکھیں القاعدہ کا اور داعش کا دو مختلف چیزیں ہیں. داعش کو لانچ کیا گیا عراق میں پہلے وہاں کی تباہی کرنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے کیسے موصل جیسے شہر جو ہیں تو پھر داعش کو وہاں مروایا بھی گیا. پھر اس کے بعد جناب ان کو بھیج دیا گیا کہ اب آپ جائیں جناب شام کی ایسی تیسی کریں. اب وہاں پر اتنے سٹیک ہولڈر ہو گئے ہیں شہاب الدین, ٹرکی علیحدہ لڑ رہا ہے اپنے بارڈر کے اوپر جنگ, باقاعدہ جنگ. اپنے بارڈر پہ نہیں سر, وہ تو اندر گھس گیا. وہی نا کراس کر کے بارڈر اندر آ پوچھنے والا ہے. امریکن بمباری جاری ہے, وہ مارتے وہ ہیں, نام لگ جاتا ہے شام کی فوجوں کا. اسی طرح سے رشیا وہاں ہے
to resist America not to physically land its troops in Sham. میں آپ کو بتا رہا ہوں سیریا کے حوالے سے انہوں نے یہ اسٹریٹجی بنائی تھی کہ کوئی صورت نہیں ہے کہ نیٹو کے فورسز ہوں چاہے امریکن فورسز ہوں کہ ان کو سرزمین شام کے اوپر پاؤں رکھنے دیا جائے. اس کی اہمیت کو ذرا تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا. نہیں سر لیکن ترکی تو گھس گئے. میں آ رہا ہوں. اس کی اہمیت یہ ہے کہ سیریا واحد ایسا ملک ہے شام اس پورے خطے میں جو مڈل ایسٹ ہے جہاں پر فری ایئر بیس اور ایئرپورٹس ہیں اور کسی ملک کے جو اسرائیل کے ارد گرد ہیں وہاں کہیں کوئی ایکسیس فری نہیں ہے. اس لیے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ شام جو ہے وہ سٹیڈل ہے اگینسٹ اسرائیل جو ان کی ریاستی دہشت گردی ہے. اس لیے اسرائیل ٹارگٹ ہے. اور صدقے جائیں جی اس شخص کے جو پچھلے 7 سال سے جس کا نام بشار الاسد ہے جس کے والد حافظ الاسد نے بہت بڑا رول تھا ان کا اگر آپ کو یاد ہو. بیٹا بھی اسی طرح سے فم کھڑا ہے اور اگر وہ سروائیو کر گیا تو میں آپ کو بالکل دیانتداری سے یہ بات کہتا ہوں کہ اسلامک ورلڈ میں ایک بہت بڑا لیڈر جو ہے وہ نمودار. داعش کو جس طریقے سے بے دردی سے اور قتل عام وہ کرتے ہیں جو کچھ وہ دکھاتے ہیں اپنے آپ کو کوئی شرم نہیں آتی. یہ انسان ہے یہ قاتل ہیں مشین ہے درندے ہیں. شہاب الدین شرم تو ان کے درندہ کہتے ہیں شرم آتی ہے. شرم تو ان کے سرپرستوں کو آنی چاہیے جو اپنے آپ کو دنیا بھر کے ستم رسیدہ لوگوں کے چیمپئن قرار دیتے ہیں جو امن کی کاز لے کے یونائٹڈ نیشن جیسا ادارہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں جو ہر وقت لوگوں کے اسلحے کو کنٹرول کرنے کی بات کرتے ہیں خود تباہ کاریاں مچائے ہوئے ہیں. شرم تو ان کو بھی آنی چاہیے. ویسے یہ یونائٹڈ نیشنز آپ کو یاد ہے اس سے پہلے ایک دوسرا ادارہ تھا اس کا نام میرے ذہن سے لیگ آف نیشنز. جس طرح وہ ناکام ہو گیا تھا نا یہ اس سے زیادہ بری طرح ناکام ہے. اور زیادہ تکلیف کی بات یہ ہے کہ یہ تو چلیے انٹرنیشنل ادارے ہیں اسلامی اداروں کا بھی بہت برا حال ہے چاہے وہ آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس ہے چاہے وہ عرب لیگ ہے چاہے وہ ECO ہے سارے مخنث ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان سب کے کو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں پوری دنیا میں یہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ ان اداروں نے آج تک اسلامک کازز کے لیے کچھ نہیں کیا. فلسطینیوں کے ساتھ وہی تباہ کاریاں جاری ہیں کشمیریوں کے ساتھ ریاستی دہشت گردی کا ظلم جاری ہے. عراق میں تباہی ہو چکی ہے. لیبیا اور ٹیونس کا کیا حال ہوا. افغانستان پچھلے 15-20 سال سے تباہ کاریوں سے دوچار ہے. یہ سب ہمارے مہربان مل ملا کے کر رہے ہیں. ترکی کس کھاتے میں کس پرمیشن سے کس اختیار سے شام میں گھسے ہیں سر ترکی والے کون ہوتے ہیں؟ دیکھیے یہ بالکل آپ کی بات بجا ہے. کرد باغی ہیں وہاں پہ ان کے پیچھے جائیں گے. اس وقت میں شام کے ساتھ محاذرائی کی بجائے وہاں کے ریفیوجیز کو وہ اگر پناہ دینے کا جو کام وہ کر رہے تھے اس کے اوپر ہی لگے رہتے اگر. اور یہ سر وہ ریفیوجیز کی تو لاشیں تیرتی آپ نے دیکھی ہیں وہ بچے بھی ساحلوں پہ پڑے دیکھے ہیں. وہ ایک نام میں بھول گیا روہنگین مسلمانوں کا جو حال ہے برما جیسے 3rd کلاس ان کے بازو کاٹ کے چلائے جاتے ہیں. وہ یہ سب کچھ شرمناک ہے. یہ سب کچھ لعنت ہے ان اسلامی ممالک کے رہنماؤں کے چہرے پر جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم ہیومن کازز کے چیمپئن ہیں. سر کون سا اسلامی رہنما رہ گیا زندہ ہے ہی نہیں کوئی ایک نہیں ہے جس کو میں کہہ سکوں کہ مسلمانوں کا لیڈر ہے. جتنے بھی اینٹی امریکن امپیریلزم کے جو آئیکنز تھے ان کو ایک ایک کر کے انہوں نے سر وہ تو 70-80 کی دہائی کے تھے نا 60 کی دہائی کے تھے وہ تو چلے گئے ان کی عمریں ہو گئی تھی. کیا بانج ہو گیا اسلام؟ کیا مسلمانوں کے بچے پیدا کرنے بند کر دیے ماؤں نے جو اتنا طاقتور ہوں گا کسی کو موقع دکھا سکے؟ بس یہ ایک ہماری بدقسمتی کہہ لیجئے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب کہہ لیجئے کہ اب ماؤں نے وہ بچے پیدا کرنے بند کر دیے ہیں جو محمد بن قاسم بنتے تھے جو ایک آواز کے اوپر اتنے سینکڑوں صلاح الدین ایوبی اور صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ جو ہیں یہ. لیکن یہ کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب معاشرہ بہت زیادہ ڈکلائن پہ ہوتا ہے اسی کے اندر سے لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے. سر آپ تو اب سعودی عرب دیکھ لیجئے وہاں پہ جو کچھ ہونے لگا ہے وہ تو اب سیمی امریکہ ہونے جا رہا ہے نا. وہاں پر تو اب لبرلزم ان ہائٹس کو جائے گا کہ وہ جو ہم ان کا نام لے کے اپنے ہونٹوں اور آنکھوں سے لگاتے تھے وہ ختم کرنے کا ذمہ دار بھی امریکہ ہی ہے. کیونکہ اب سعودی عرب کے بارے میں جس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے جس طرح کا کرٹیسزم کیا جاتا ہے شرم آتی ہے مجھے ایمانداری سے. اس لیے کہ وہ سرزمین حجاز جو ہے وہاں کے والیوں کو ہمیشہ عزت و احترام سے دیکھا جاتا تھا
لیکن اب کیا صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے. نہیں تو اس کے ذمہ دار تو وہاں کے اپنے حکمران ہیں جو بھی ہیں ذمہ دار اس کے، لیکن وہ احترام، وہ ادب، وہ لحاظ، وہ تو ختم ہوتا جا رہا ہے نا جی. سر. وہ تو ختم ہو رہا ہے، مجھے تو ان کے اپنے اندر بہت کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے. صحیح بات ہے. آپ دیکھیے گا ماضی میں بھی پیچھے جو پچھلے ہفتے جو تیزی سے انہوں نے وہاں پہ ریشفل کیا نا سارے فوجی کمانڈر، ماضی میں بھی وہاں سب یہ سب چیزیں ماضی میں بھی وہاں بہت کچھ ہوا ہے، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہا تو وہاں بھی پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. ہم بدعا نہیں دے سکتے، ہم برا نہیں چاہ سکتے، اس لیے کہ اس سرزمین سے ہم کسی نہ کسی ناطے جڑے ہوئے ہیں. بخاری صاحب، ایک برائی میں اچھی خبر آ جائے نا تو بڑے اچھا لگتا ہے. امریکہ سوویت یونین کی شکست کے بعد، ٹکڑے ہونے کے بعد دنیا کا اکیلا بادشاہ تھا، لیکن پیوٹن نے سرنڈر نہیں کیا، یہ آپ کو بھی پتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور بالکل. اس نے جو تازہ دھمکی دی ہے نا وہ بہت طاقتور ہے. اس نے کہا جی ہم نے وہ میزائل بنایا ہے جو تمہارے کسی میزائل کو نہیں روک سکتے. شہاب الدین اس نے صرف خالی لفظوں میں دھمکی نہیں دی ہے، بلکہ اس میزائل کا مظاہرہ بھی کیا گیا، اس کا مارچ پاسٹ ہوتے دکھایا گیا ہے. دیکھیے جو پوتن ہے، آنے والا وقت جو ہے جب مورخ لکھے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سوویت یونین کی ریوائیول کا سنگل پرسن اگر کوئی رسپانسبل ہے دیٹ از پوٹن. پوٹن از اے گریٹ لیڈر. وہ عوامی لیڈر بھی ہے. بٹ ہی از فرام KGB. ویل آپ KGB جو ہے کسی بھی ملک کا جو انٹیلیجنس ادارہ ہوتا ہے اس کے چیف جو ہیں وہ قابل احترام ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں بہت سے ISI کے چیف ایسے رہے ہیں جنہوں نے ملک کی بہت خدمت کی ہے. ہم اگر ان کو انڈرمائن کریں یا ان کی خدمات جو ہے ان کو بھول جائیں تو یہ بالکل آسان فراموشی ہوگی. ہماری بھارت ہمارے ایٹم بم اور ISI سے ڈرتا ہے میرا خیال. افیکٹو ترین اور یہ نیوکلیر پروگرام جو ہے یہ سارا اسی کی آنکھوں کے نیچے، اسی کے ونگز کے نیچے پلا اور بڑا اور یہاں تک پہنچا ہے. تو پوٹن کا KGB کا ہیڈ ہونا جو ہے یہ اس کا پلس ہے، اس کی برائی نہیں ہے. لیکن وہ جس سمت میں ملک کو لے کے جا رہا ہے، اگر آپ کو یاد ہو کہ جارجیا میں جب امریکنز نے اپنی ٹروپس وہاں اتارے تھے نیٹو کے، کس طرح انہوں نے وہاں سے ان کو بھگایا ہے، وہ میرے خیال سے امریکہ جیسے ملک کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. نہیں وہ تو ایسا تھا بھاگتے چھوڑ کی لگوٹی کے کوئی ادھر ادھر نہ پڑی، اور مجھے لگتا ہے آج بھی وہاں پہ. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں شہاب الدین. لیکن میں آپ کو بتاؤں جو نئے بلاکس بن رہے ہیں اس ریجن میں، خاص طور سے امریکہ سے ڈپرائیو ہونے کے بعد، امریکہ سے سبق سیکھنے کے بعد، امریکہ کا اتحادی رہ کے اس کا ظلم سہنے کے بعد اب ہماری لیڈرشپ کی آنکھیں کھلی ہیں. ہم پلٹ کے پیچھے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں لین بیک کے لیے ایک چین کھڑا ہے، اور دوسرا اس خطے میں سب سے بڑا انفلوئنس جو ہے وہ روس کا ہے، اور ان سے ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. ہماری مشترکہ جنگی مشقیں ہو چکی ہیں ان کے ساتھ. ہمارے وزیر خارجہ بھی حال ہی میں وہاں سے ہو کے آئے ہیں. تو یہ جو ایک نئی ایک الائنس بنتی میں دیکھ رہا ہوں. جو ایک زیادہ خوفناک چیز ہے کہ چائنا ایک معاشی طاقت بھی ہے، اور اس کے ساتھ اب وہ ایک فوجی طاقت کے بہت بڑی فوجی طاقت، چھوٹی نہیں ہے. لیکن اگر اس کو بیک اپ اس کے ساتھ رشیا بھی کھڑا ہو جائے، they are the most powerful in the کیا ہے؟ world. پھر آپ بتائیں پھر امریکہ کدھر جائے گا؟ امریکہ کے اندر تو جائیداد ساری چائنا خرید رہا ہے. امریکہ اس کے لیے بہت پریشان ہے، ہندوستان بھی اس کے لیے بہت پریشان ہے. ہندوستان کو جو ہم سے تکلیف لاحق رہتی ہے، جو وہ ہماری لائن آف کنٹرول کو، ہمارے ریگولر باؤنڈری کو ہاٹ اپ رکھتے ہیں، اس کے پیچھے ہمیں کیا سوچ ہے وہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے. ان کو یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ پاکستان نئی الائنسز بنانے جا رہا ہے. پاکستان جو تنہا کرنے کی سازش تھی کہ دنیا بھر میں انہیں ڈپلومیٹکلی پاکستان کو آئسولیٹ کر دیں گے، ایسا نہیں ہو رہا ہے. دنیا کی لیڈرشپ جو ہے وہاں پاکستان کو پذیرائی مل رہی ہے. اور یہ جو دو ملک خاص طور سے آپ نے تذکرہ کیا شعیب، رشیا اینڈ چائنا، they are going to be our big partners. سر امریکہ بھی اب یہ دبے الفاظ میں وہ جو ان کے اپنے صدر کی ایک پالیسی تھی اس سے ٹرمپ کی پالیسی سے ہٹ رہا ہے. سر ان کے جرنیل، ان کا جو پینٹاگون ہے وہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بہت دنیا میں کام کیا ہے، اپنے ہاتھ سے دہشت گردی ختم کی ہے، اور اب ان کو بڑا ماننا پڑ رہا ہے سارا کچھ. جو صدر ٹرمپ کا بیانیہ تھا وہ انفلوئنس تھا ہندوستان کے، جسے آپ موزی کہتے ہیں، پرائم منسٹر مودی کے بیانیے کے ساتھ وہ میل کھاتا تھا. یہ کوئی ٹرمپ کا ذاتی کاروبار ہے جی. انہوں نے لانگ ٹرم سوچنے کی بجائے شارٹ ٹرم اپروچ اپنائی اور پاکستان کو دھمکیاں دی. پاکستان کی لیڈرشپ سے میں پہلی دفعہ شعیب خوش ہوں، پتہ نہیں آپ کی کیا کیفیت ہے، کہ چاہے وہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں، چاہے وہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں، چاہے وہ ہمارے وزیر خارجہ ہیں، چاہے وہ ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں،
مزہ آتا ہے اب ان کی گفتگو سن کے، جب پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی ترکی بترکی جواب دے رہے ہیں. ہمیں صرف یہی چاہیے، یہ اس قابل ہوں کہ کھڑے ہو کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے. قوم پوری ان کے پیچھے کھڑی ہے، اور پاکستان جیسی قوم کوئی قوم نہیں ہے. میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں، ہم نے جنگوں میں بھی دیکھ لیا، ہم نے برے حالات میں بھی دیکھ لیا ہے. یہ چاہے ڈیزاسٹر ہو، چاہے زلزلہ آ جائے، یہ قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سے پیچھے کھڑی ہو جائے. سر اسی لاہور میں 65 میں تو خیر اتنا بڑا نہیں تھا کہ مجھے وہ منظر یاد ہوں. آپ کو یقیناً یاد ہوں گے. میری عمر بتائیں گے آپ کو اس بہانے سے. یقیناً میں تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ میرے بچوں کی طرح ہے، یہ میرے بیٹوں کی طرح ہے، یہ بہت بچہ ہے. میں نے وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور مجھے فخر ہے کہ پاکستان کی قوم نے چھتوں پر کھڑے ہو کے وہ ڈاگ فائٹ دیکھی تھی جب 7 طیارے ایم عالم نے گرائے تھے، اور پوری دنیا کی جو فوجی اور ہوائی تاریخ لکھی تھی، تاریخ ہے، اس میں آج تک وہ گینیز بک آف ریکارڈ میں ریکارڈ ہے. نہیں سر، لیکن لاہور کے شہری تو ڈانگ زوٹا اٹھا کے گھر کا بندوق اسلحہ لے کے سڑکوں پہ چلے گئے تھے. ادھر بارڈر کے اوپر ہندوستان سے لڑا جا رہا تھا، اور آدھی فوج جو ہے وہ شہریوں کو روکنے کے لیے لگی ہوئی تھی کہ خدا کے لیے ہم کافی ہیں، آپ کے جانے کی ضرورت نہیں، ہم کافی ہیں ان کے لیے. دیکھیں ناظرین، یہ ہے وہ جذبہ، وہ طاقت جس سے جنگیں جیتی جاتی ہیں. جنگ صرف اسلحے سے نہیں جیتی جاتی، اس کے لیے وہ جذبہ بھی اندر ہونا چاہیے. جذبہ ایمانی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، وہ جذبہ کہ جب بم سینے سے باندھ کے فوجی ٹینک کے نیچے لیٹ جاتا ہے اور چونڈے کو بھارتی کینکوں کا قبرستان بنا دیتا ہے. یہ سب اولاد ہے بخاری صاحب. میں کیا کہوں، تم نے اتنا کیا ہے کہ میرا سر فخر سے بلند ہے کہ ہم ایک ایسی قوم ہے، دشمن چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو ہماری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. آپ نے چونڈا میں قبرستان کی بات کی، بارہمولہ اور رانف کچھ میں کیا ہوا تھا، یہ قصور کے ساتھ جو بارڈر ہے کھیم کرن، وہاں کیا ہوا تھا. وہ میرے خیال سے آج بھی وہاں کے جرنیل جو ہیں ان کو یاد ہوگا کہ فوجی جو ہیں بم باندھ کے ٹینکوں کے نیچے کیسے لیٹتے ہیں. تو یہ تو ہماری تاریخ ہے، ہم اس کے اوپر بہت فخر کرتے ہیں. اور یہی وہ وجہ ہے کہ ہمارے دشمن کو یہ پتا ہے کہ اس کو میلی آنکھ سے دیکھا تو کیا ہوگا. یہ ہے بخاری صاحب. اور ہماری مسلح افواج کا تو ہندوستان کی فوج کو ہمیشہ یہ چیلنج رہتا ہے، کم گیٹ اس. لیکن جو پیوٹن نے کہا ہے وہ ایک بہت بڑا آخری جملہ، اس نے کہا ہے عالمی طاقتوں کو ماسکو کی فوجی طاقت کو یاد رکھنا چاہیے. یہ بہت بڑا جملہ ہے سر. انہوں نے کہا کہ ہم ابھی موجود ہیں، ہم ابھی اتنے ہی طاقتور ہیں جتنے تھے. کسی نے شعر میں کہا نا کہ سو جاؤ عزیزوں کے فصیلوں پہ ہر ایک سمت، ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے. یہ وہ زندہ اور بیدار لوگ ہیں جو جاگتے ہیں تو ہم سکون کی نیند سوتے ہیں. ہم جو کہ انہی پہ تیروں کے بوچھاڑ کرتے ہیں. بعض دفعہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم اپنے ان محافظوں پہ، جن کی وجہ سے ہم اپنے گھروں میں محفوظ ہیں، دفاتر میں محفوظ ہیں، سڑکوں پہ محفوظ ہیں، ہم ان کو کیوں بلا جواز نشانہ بنا. مجھے آج تک ایک پاکستانی نہیں ملا جس نے کبھی اپنی فوج کو کے اوپر ایک نیگیٹو لفظ کہا ہو. یہ کچھ جرنیل ہوتے ہیں جو کبھی کبھی ایڈونچرزم کر لیتے ہیں. کچھ سوشل میڈیا پہ آپ کو سول سوسائٹی بھول جاتی ہے. وہ سول سوسائٹی جس کا کام ہی شاید صرف فوج پہ اس کی وردی پہ داغ لگانا ہے. ان کے تو پاکستانی ہونے پہ مجھے شبہ چھوڑیں. شعیب ان کی بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، آپ ٹھیک کہتے ہیں. کیا کہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں تو بات کر کے اپنا ہی دل خراب ہوتا ہے. ناظرین، یہ تھا آج کا ٹاکرا. کل پھر ملیں گے. شعیب الدین اور سلیم بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.